السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفرقان دعویٰ سینٹر میں ایک مرتبہ آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ایصال و ثواب کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہے؟ یعنی جو ہمارے آبا و اجداد یا ہمارے پروج جو گزر جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے، ان کے لیے بھی اس کا موحد کا ہونا شرط ہے، اس کے لیے بھی اگر وہ حالت ایمان میں گزرا ہو تو ہی اس کے لیے صدقہ کریں تو اسے ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر حالت کفر میں وہ گزرا ہو پھر ان کے لیے کتنے بھی صدقہ کر دیں، دنیا کی کتنے بھی دھن و دولت لٹا دیں تو پھر بھی ان کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک پیاری سی حدیث لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حدیث دیکھیے، سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عاص بن وائل نے دور جاہلیت میں نظر مانی کہ وہ 100 اونٹ ذبح کرے گا، لیکن نظر پوری کرنے سے پہلے مر گیا۔ اس کے بیٹے ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے تھے، اور دوسرے بیٹے سیدنا عمرو رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے باپ نے توحید کا اقرار کیا ہوتا، اگر تیرے باپ نے توحید کا اقرار کیا ہوتا اور تو اس کی طرف سے روزہ رکھتا یا صدقہ کرتا تو اسے فائدہ پہنچتا، لیکن تیرا باپ تو حالت کفر میں مرا ہے، اس لیے تو جتنا بھی صدقہ کر لے، جتنے بھی روزے رکھ لے، جتنے بھی مال و دولت باپ کے نام پہ قربان کر دے، باپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ہونا شرط ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ دور جاہلیت میں فلاں لوگ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، مسکینوں کی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی جیسے بہت جگہوں پر لنگر کھانے قائم کیے گئے ہیں، بہت سارے جگہوں پر لوگوں کی سیوا دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کافر ہوتے ہیں یا مشرک ہوتے ہیں، ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے صدقہ و خیرات اللہ کے پاس کوئی ثواب نہیں رکھتا ہے۔ ضرور یہ ہے کہ اگر سوشل ورک کیا جائے، سماج میں لوگوں کی خدمت کیا جائے، چاہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، مشرک ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا اجر دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں اگر حصہ لینا ہے تو اللہ رب العالمین پر ایمان شرط ہے، یعنی کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا اقرار واجب اور ضروری ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ ایک اور وضاحت یہ ہے کہ آج کل ہم اپنے والدین کے لیے یا ہمارے خاص قریبی رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان گزر جاتا ہے تو ان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، اور کوئی اس کو ثواب نہیں پہنچتا سوائے 3 کے۔ ایک نمبر، اگر وہ کوئی دینی کام کیے ہوں، کوئی نشر و نشاعت کی کتابیں چھوڑ کر وہ گیا ہو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی تقریر سے، ان کی تقاریر سے اور ان کی تحریروں سے اور اس کی دینی معلومات سے، تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی مسجد بنا دیں، مدرسہ میں تعاون کر دیں یا کنواں کھدوا دیں، درخت لگوا دیں، جب تک وہ رہیں، لوگ اس سے فائدہ پہنچے ان کو، تب تک ان کو اس کا ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ تیسرا نمبر، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اگر اس روئے زمین سے میں رہتے ہوئے اپنے والدین کے لیے خدمت کے طور پر، یعنی نیک اولاد چھوڑ جائے اور وہ نیک اولاد اپنی والدین کے لیے صدقہ و خیرات کرے تو اسے بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی میت کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جو کچھ بھی وہ کوشش کر کے گیا ہو۔
تو یہ اولاد جو ہے یہ انسان کی خود کی قد و کاوش ہے، ماں باپ کی خود کی یہ محنت ہے، اور ماں باپ کے ہی یہ انس اور جز اور حصہ ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی اولاد اپنی والدین کے لیے صدقہ و خیرات کرے گا تو اپنے والدین کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ والدین کی ہی اولاد ہیں اور انہی کی ہی محنت ہے۔ ماں باپ نے ان کو پالا ہے، ماں باپ نے ان کو پڑھا لکھایا ہے، ماں باپ نے ان کی پرورش و پرداخت کی ہے، اس لیے پورے کے پورے یہ کمائی ماں باپ کی ہے اولاد۔ اسی لیے جو بھی اولاد صدقہ کرے ماں باپ کے نام پر تو ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہتر سے بہتر دعائیں کرنے کی توفیق دیں، اور جن کے والدین گزر گئے ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق